السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کو ایک اہم واقعہ ہے تربیت اولاد کے بارے میں۔ ہمارے بہت بڑے بزرگ ہیں سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جو برِ صغیر کے نامور خطیب تھے اور تقویٰ کے اعلیٰ معیار پر تھے۔ وہ اپنی بچوں کی تربیت اس طرح کرتے تھے کہ بڑے جو ہوتے ہیں انہیں محسوس ہو جاتا ہے کہ بچہ اب جھوٹ بول رہا ہے یا جھوٹ بولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب بھی کوئی بچہ ان کے سامنے کوئی جھوٹ بولتا تو آپ نہ کہتے کہ یار اتنی بدبو آ رہی ہے، تو بہت گندی بدبو آ رہی ہے۔ تو جو وہ بچہ ہے یعنی بار بار جب وہ جھوٹ بولتا، کبھی کبھی بچوں کی عادت ہوتی ہے، تو ان کی تربیت اس طرح کرتے تھے کہ یعنی کہ جب جھوٹ بولنے لگتا یا جھوٹ بول رہا ہوتا تو کہتے ہیں بدبو آ رہی ہے۔ اور پھر جو بچے تو پھر بچے ہوتے ہیں، جب وہ یہ ان کے سامنے آتے تو کبھی منہ پہ کپڑا ڈال دیا کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ جو ہمارے جھوٹ کی بدبو ہے ان تک جائے۔ تو پھر وہ اس سے بھی زیادہ وہ مشکوک اور بہت جلد نہ ان کو پتہ چل جاتا تھا۔ بہرحال ان کی تربیت کا ایک معیار تھا، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کا خیال رکھیں۔ یہ ایسا ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت کا خیال نہیں رکھیں گے تو ہم ان کا مستقبل خراب کر رہے ہیں۔ پرندوں کو دیکھیں کہ کتنی وہ دیکھ بھال کرتے ہیں اپنے بچوں کی، جانوروں کو دیکھیں وہ کس طرح دیکھ بھال کرتے ہیں۔ غرض کی دنیا میں جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوقات پیدا کی ہیں، اور خاص طور پر یہ جو جاندار ہیں، اور ان جانداروں میں جیسے یہ چرند پرند ہو گئے، ان کو بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو ایک معیار دیا ہوا ہے۔ اور ہمارے ہاں تو اب ہر جگہ تربیت کے بھی ادارے ہیں۔ پہلا جو تربیت کا ادارہ ہو گیا وہ ماں ہو گئی، جتنا اس کی توجہ ہوگی اور جو جتنا بھی بڑے لوگ ہوئے ہیں وہ اپنی ماں کی تربیت کا ان کا بڑا ہاتھ تھا۔ پھر جو ہم اسکول وغیرہ یا مدرسے میں بھیجتے ہیں وہاں پہ بھی تربیت کا خیال کیا جاتا ہے۔ یہ تو ایسا ہے اگر کہ ہم ان کی تربیت کا خیال نہیں رکھیں گے تو ایسا ہے کہ وہ اپنا مستقبل جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں۔ تو ہر طرح سے دیکھا جاتا ہے، اب تو بڑی جدید دنیا آ گئی، اپنے بچوں پہ ہم خاص طور پر جتنی توجہ دیں گے اتنا ہی ہمارا فائدہ ہے۔ اور خاص طور پر جو تعلیمی ہمارے ہاں رجحان ہیں ان پہ بھی خاص توجہ دیں۔ بڑی بات یہ ہے کہ جو اخلاقیات کی جو چیزیں ہیں ہم میں سے وہ اب ایسا کر کے ہماری زندگیوں سے وہ چیزیں نکل رہی ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ اس کا نقصان بھی بہت ہو رہا ہے اس کا۔ تو اپنے بچوں کو خاص طور پر جو ہے اس لیے ان کا خیال رکھیں اور ان کی تربیت کا بھی خیال رکھیں۔ اور ہمارے جو جس طرح انداز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھیں کہ حضرت انس رضی اللہ کہتے ہیں کہ میری والدہ نے ایک دفعہ مجھے انگور کا گچھا دیا اور یہ کہا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کراؤ۔ تو کہتے ہیں کہ راستے میں میرے دل میں آیا کہ چھوٹے بچے تھے یہ، 7-8 سال کی عمر تھی ان کی اس وقت، تو پھر انہوں نے کہا کہ میں نے ایک دانہ توڑا، پھر مجھے مزہ آ گیا، دوسرا بھی توڑا، تیسرا بھی توڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتے ہوئے وہ سارا انگور کا جو گچھا تھا وہ کھا گیا۔ تو کچھ دنوں کے بعد ان کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں، اور پھر باتوں میں یہ بات سامنے آئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا آپ کو انگور اچھے لگے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون، مجھے تو کسی نے نہیں دیا، جس کا مفہوم ہے جی۔ تو پھر حضرت انس رضی اللہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کان کو پکڑا، تھوڑا سا کان کو مروڑا، اور پھر بعد میں بھی ایسے مزاحیہ انداز میں کہتے تھے کہ یار وہ انگور کا گچھا وہ کہاں گیا تم نے؟ تو بہرحال اسلامی طور طریقے میں بھی تربیت پہ بڑا جو ہے وہ زور دیا گیا ہے، اور دنیا کا کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے جس نے اس بات پہ زور نہ دیا ہو۔ اور جب ہم اپنے بچوں کا خیال رکھیں گے تو ایسا ہے کہ ہم اپنے مستقبل کو محفوظ کر رہے ہیں۔ آج کے لیے اتنا کافی، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔